علامہ اقبال کا وہ شعر صادق آئے گا کہ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کہ جب واپس آ رہے ہیں تو ہاتھ میں زمزم اور کھجور ہے، زندگیوں میں کوئی انقلاب نہیں، زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں، نمازوں کی وہی رفتار اور سنتوں پر عمل کرنے سے وہی دوری، تو پھر بتاؤ کہ تم نے حج کر کے کیا حاصل کر لیا؟ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى وعلى آلہ واصحابہ المجتبى اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه۔ وقال عليه الصلاة والسلام، إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة والحج تهدم ما كان قبله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ قابل احترام عزیز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اسلامی سال کا آخری مہینہ ذی الحجۃ الحرام اختتام کی طرف ہے، اور دنیا بھر کے وہ خوش نصیب لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سالانہ جشن میں بلا کر بہت بڑی فضیلت سے نواز کر، گناہوں سے پاک اور صاف فرما کر اب ان کی واپسی کا وقت شروع ہو رہا ہے۔ حجاج واپس تشریف لا رہے ہیں، قافلوں کے ذریعے اپنے اپنے وطن کی طرف ان کی واپسی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلی بات جو حجاج اکرام کی خدمت میں پیش کی جانی چاہیے وہ مبارکباد ہے جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے حجاج کو دی ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا، من حج، جو آدمی حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، نہ اس میں کوئی گناہ کا کام کرے اور نہ کوئی گندی بات اس حج کے اندر اس سے صادر ہو، تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو کر اس عبادت کے ذریعے سے گناہوں سے بالکل صاف ستھرا، مبرہ اور منزہ ہو کر ایسے واپس لوٹتا ہے، رجع کیوم ولدتہ امہ، جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ گویا یہ حدیث مبارکہ حجاج اکرام کے لیے، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ایک بہت بڑی فضیلت رکھتی ہیں کہ اللہ نے ان کو اسی دنیا میں دوبارہ ایک نئی زندگی کا موقع عنایت فرمایا، ایک نئی زندگی کا آغاز وہ کرنے جا رہے ہیں،
اس لیے کہ حج سے پہلے تک جو زندگی کا طور طریقہ تھا، یقیناً انسان بشر ہونے کے ناطے ہم سے بے شمار گناہ ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہیں، کبھی جان بوجھ کر ہو جاتی ہیں۔ بہرحال انسان مرکب الخطأ والنسیان ہے، خطا اور نسیان کی سواری ہے، بار بار یہ چیزیں اس پر سوار ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جب حج کے ایک اہم ترین فریضے سے بندہ فارغ ہوتا ہے، حدیث مبارکہ کی روشنی میں وہ اس حالت میں واپس ہو رہا ہے اپنے حج سے جیسے آج ہی گویا وہ دنیا کے اندر آیا ہو۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہے، ایک نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اس موقع پر تمام حجاج اکرام کو، چاہے وہ اس سال حج کرنے والے ہوں یا اس سے پہلے حج کر چکے ہوں، سب سے پہلی چیز اپنے اس عمل پر کہ اللہ نے ان کو حج کی سعادت اور حج کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ عبادت کی توفیق بھی اللہ کی طرف سے ہوتی۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یقیناً مال کے اعتبار سے بہت اونچے مقام پر ہیں، لیکن ان کی زندگی کے احوال ایسے ہیں کہ وہ اتنے مالدار ہونے کے باوجود بھی حج جیسی عبادت سے اب تک محروم ہیں۔ تو اس عبادت کی ادائیگی پر اللہ کے شکر گزار بننا چاہیے اور اللہ کی اس توفیق پر ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا کر رکھنا چاہیے کہ اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے یہ توفیق عطا فرمائی ہے، آپ نے کرم کی نظر فرمائی تبھی آپ کے گھر تک ہماری رسائی ممکن ہو سکی، آپ نے اپنا خصوصی فضل، کرم اور احسان کیا کہ اس عظیم الشان عبادت کو ادا کرنے کے لیے آپ نے ہم کو موقع دیا، منتخب کیا، چن کر بھیجایا وہاں تک۔ اگر آپ کی توفیق شامل حال نہ ہوتی، آپ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو شاید ہم اس عبادت کے اہل بھی نہ بن پاتے۔ تو غرور اور تکبر اس عبادت کے کرنے کے بعد نہیں آنا چاہیے۔ دوسری بات، اس عبادت کو جتنی مرتبہ کیا جائے اتنی اللہ کے یہاں اس بندے کی مقبولیت ہے، لیکن کتنی مرتبہ یہ عمل ہوا یہ فیما بینہ و بین اللہ ہونا چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے، کافی۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ حج سے واپسی کے بعد ماشاءاللہ 5ویں حج سے آ رہے ہیں۔ ایک صاحب حج سے واپس آئے، ملاقات کرنے کے لیے ان کے دوست احباب پہنچے، گھر پر گئے، الیک سلیک ہوئی، اب بیٹھ کر کے باتیں ہو رہی ہیں تو کسی صاحب نے بیٹھے بیٹھے کہا کہ بھائی حج سے واپس آئے آپ، تبرک بھی نہیں پیش کر رہے ہیں آپ۔ کسی دوست نے کہا کہ حج سے واپسی ہو گئی آپ کی، تبرک بھی آپ نے نہیں دیا۔ تو ان صاحب نے آواز لگائی، کہا بیٹے وہ 7ویں حج کی سرائی میں سے زمزم لے کر آؤ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں نے اب تک 7 حج کر لیے۔ ضرورت نہیں، اس بات کی ضرورت نہیں، اور نہ اس بات کی ضرورت ہے حج سے فارغ ہو کر آ جانے کے بعد اب نام سے پہلے الحاج لگایا جائے، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ بھائی لوگوں کو عمل بتانے سے کیا فائدہ اگر وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی نہ ہو۔ اور بڑی عجیب بات ہے کہ صرف حج والی عبادت کو انجام دینے کے بعد اپنے نام سے پہلے الحاج لگاتے ہیں۔ نماز بھی تو روزانہ پڑھتے ہو، پھر نمازی بھی لگاؤ نا اپنے نام سے پہلے۔
ہر سال پابندی سے روزہ رکھتے ہو، اپنے نام سے پہلے روزے دار بھی لگاؤ۔ زکوٰۃ ہر سال دیتے ہو، اپنے نام سے پہلے مزکی لگاؤ، زکوٰۃ دینے والا۔ کسی عبادت کے انجام دینے کے بعد اس عبادت کے عمل کو ظاہر کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئی، لیکن حج جیسا ایک اہم ترین فریضہ ادا کیا کر لیا نام سے پہلے۔ اب اس کے بعد جب کبھی کوئی نام آپ لکھائیں گے الحاج فلاں صاحب، کیا ضرورت ہے اس کی؟ کیا ہم نے لوگوں کو بتانے کے لیے حج کیا ہے؟ کیا لوگوں میں واہوائی حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ ہم کو حاجی صاحب کہیں، لوگ ہم کو الحاج کہیں؟ ضرورت نہیں ہے اس بات کی۔ تو پہلی چیز عبادت کی ادائیگی کے بعد غرور، تکبر، ریاکاری، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت۔ اس کے بعد ایک اہم ترین عمل کہ حج کی جو فضیلت آئی ہے کہ یہ ایسے حج سے واپس ہوتا ہے جیسے آج ہی دنیا کے اندر آیا ہو۔ دوسری حدیث میں نے پڑھی جس کے اندر فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسلام لے آنا، کوئی آدمی اب اگر مسلمان ہو جائے، اب تک کسی اور مذہب میں رہا لیکن اب اگر وہ ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جائے تو اس سے پہلے تک کے جو گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِنَّ الْحَجَّ وَالْحِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ، اور حج اور ہجرت یہ دونوں عمل ایسے ہیں کہ یہ بھی گزشتہ تمام گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں۔ اس اہم ترین فریضے کی ادائیگی کے بعد حاجی کی زندگی میں ایک انقلاب کی ضرورت، تبدیلی کی ضرورت۔ اور وہ تبدیلی کیا؟ سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے کہ حاجی کا اپنے رب کے ساتھ ایک ایسا خصوصی تعلق قائم ہو جائے جیسے ایک محب اور محبوب کے درمیان میں ہوتا ہے۔ عاشق اور معشوق کے درمیان جس طریقے کا تعلق ہوتا ہے کہ جب تک عاشق اپنی معشوق کو نہ دیکھ لے، اس سے بات نہ کر لے، اس کی ایک جھلک نہ دیکھ لے، اس سے کسی بھی عنوان پر کوئی گفتگو نہ کر لے، اس کے دل کو چین و سکون اور قرار نہیں آتا۔ حاجی کی بھی صفت یہ ہو جانی چاہیے کہ جب تک اللہ کے دربار میں اس کی حاضری نہ ہو جائے، جب تک وہ پنجگانہ نمازوں کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا نہ کر لے، نماز کی حالت میں اللہ سے مناجات کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اللہ سے شرف گفتگو حاصل نہ کر لے، زندگی کے تمام کاموں کے اندر اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو نہ لے آئے، اس وقت تک حاجی کو چین نہیں آنا چاہیے۔ یہ تعلق ہو جانا چاہیے حاجی کا اپنے رب کے ساتھ، بالکل اللہ سے قربت پیدا ہو جائے، اللہ کی محبت دل میں آ جائے۔ اور جب واقعی کسی چیز کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر انسان کو اپنے محبوب کے علاوہ پوری چیزیں ہیچ نظر آتی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب تک اللہ کی محبت دل میں نہ پیدا ہو جائے، حاجی کو یہ کسک اور یہ چسک اور یہ تڑپ اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے دربار میں جا کر جو تم نے اقرار کیا کہ مولا میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، اب آپ کا غلام بن کر زندگی گزاروں گا، ساری زندگی حج سے واپسی کے بعد اس غلامی کے اندر گزارنا چاہیے۔ لیکن بے شمار مرتبہ حجاج اکرام حج کے اراکین اور اس کے فرائض سے اور حج کے تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد تھکان اور طبیعت کی سستی کا بہانہ کر کے نمازوں کو حرمین ہی میں قضا کر دیتے ہیں، نمازوں کو حرمین ہی میں قضا کر دیتے ہیں۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، کئی حجاج اپنے اپنے ہوٹل کے کمروں میں سوتے پڑے رہتے ہیں۔ عمرے کے موقع پر بھی یہی حالات نظر آتے ہیں۔
حج کے موقع پر بھی یہ حالات نظر آتے ہیں، حالانکہ اب تو ہم نے اپنے رب سے وعدہ کر لیا اور اللہ نے ایک بڑی فضیلت سے ہم کو نواز دیا حج کی برکت سے۔ اب زندگی کے اندر کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو رب کی ناراضگی کا، رب کو ناخوش کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ایک تو وہ اپنے مقام پر حج کے زمانے میں یا مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں رہتے ہوئے نمازوں کے اہتمام سے غفلت کر لیتے ہیں، اور جب اپنے مقام پر پہنچتے ہیں تو اپنے مقام پر پہنچنے کے بعد تو 40 روزہ جو تھکان ہے وہ نکالنے کی پوری تیاری اور پورے انتظام کے ساتھ پہنچتے ہیں، اور اس تھکان کے نکالنے کے عنوان پر حج اور عمرے سے فارغ ہو کر آنے کے باوجود بھی اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں اور اپنے گھروں کے پاس رہتے ہوئے نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ سوچو ہم کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، کیا وعدہ کر کے آئے تھے اللہ سے، اور ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ کیا ہمارا یہ طرز عمل اللہ کو خوش کرنے کا ذریعہ بنے گا؟ کیا ہمارا یہ نمازوں کو دھڑلے کے ساتھ چھوڑ دینا اور نمازوں میں کوتاہی کرنا، قضا کر دینا اور نمازوں کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا، یہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کو ناخوش کرنے والا عمل نہیں ہے؟ اور یہ کام صرف حاجی کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ نماز کی پابندی صرف حاجی کے لیے نہیں ہے، حاجی کو تو بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، عام مسلمان کو بھی نمازوں کا ویسا ہی اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا ممکن ہے کہ عام آدمی کا اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا یہ اس کو حاجی بنانے کا ذریعہ بن جائے؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن آج امت کا بڑا طبقہ نماز سے غافل۔ کیا حاجی اور کیا غیر حاجی، کیا نمازی اور کیا غیر نمازی، دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر اللہ کے اس اہم ترین فریضے کو بڑی آسانی کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دکانوں پر بیٹھے رہیں گے، اذان کی آواز کانوں میں پڑے گی، یہ اگر معلوم ہو جائے کہ مؤذن کیا کہہ کر کے تم کو اللہ کے دربار میں بلا رہا ہے، تو پھر دنیا میں کسی مقام پر چین اور سکون نہ آئے۔ وہ کہہ رہا کہ تمہاری کامیابی اللہ کے گھر میں آنے میں ہے، تمہاری دنیا اور آخرت کی بہتری اللہ کے گھر میں آ کر اپنے جبین نیاز کو جھکانے میں، لیکن نہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی تو دکان میں بیٹھنے پر ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی تو بازار کے چکر لگانے میں ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی تو دنیا داری میں ہے۔ حالانکہ مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ، اچھائی کی طرف آؤ، صلاح کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ یہ آوازیں، یہ اذانیں بار بار سنتے گئے، لیکن آج دلوں کے اندر ان باتوں کا، ان الفاظوں کا، ان جملوں کا جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر ہماری زندگیوں سے ختم ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ایک اہم ترین طبقہ حجاج کا حج سے فراغت کے بعد بھی نمازوں کے چھوڑنے میں اس کی وہی کیفیت ہے جو پہلے تھی۔ تو حجاج کو چاہیے کہ اللہ سے اپنے تعلق کو ایسے مضبوط کرے جیسے ایک سچے عاشق اور اس کے محبوب کے درمیان تعلق ہوتا ہے۔ دوسری بات، بلکہ تیسری بات حجاج کے لیے، حج سے واپسی ہو گئی، گناہوں سے دھل دھلا کر پاک صاف ہو کر کے آ گئے، اور حج نام ہے انقلابی عبادت کا، حج نام ہے انقلابی عبادت کا، یعنی ایسی عبادت ہے حج کہ آدمی کی زندگی میں تبدیلی لے آتی۔ حج سے پہلے کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے، حج کے بعد کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے۔ یہ زندگی کا بدلاؤ حج کے انقلابی عبادت ہونے کی دلیل ہے۔ بہت بڑی محرومی، بہت زیادہ بڑی محرومی ہے اس بات کے اندر کہ حج کے عمل سے فارغ ہو گئے،
تمام ارکان ادا کر لیے، اس کے بعد روضے رسول پر حاضر ہوئے، رسول اللہ کے سامنے پہنچ کر آپ کی خدمت میں سلام عرض کیا، اپنا سلام پیش کیا، اپنے گھر والوں کا، دوست احباب اور متعلقین کا سلام پیش کیا، اور اپنی محبت کا اور اپنی وارفتگی کا حضور سے اظہار کیا۔ لیکن جب حج کے عمل سے حرمین کی اور مدینہ پاک کی زیارت سے فارغ ہو کر اپنے مقام پر پہنچ رہے ہیں یا وہیں حرمین کے اندر ہیں، ایک اہم ترین فریضے کو ادا کر لینے کے بعد سنت رسول کو اپنے چہرے پر سجانا، یہ دلوں کے اندر بہت بڑے جو ہے مجاہدے والی بات محسوس ہو رہی ہے۔ حالانکہ جس نبی کی خدمت میں جا کر تم نے سلام عرض کیا، جس نبی کی خدمت میں پہنچ کر تم نے ان کی جالی، روزے کی جالی کو پکڑ کر اپنے آنکھوں سے آنسو چھلکائے اور بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے فراق میں ہماری یہ حالت ہے، لیکن جب وہاں سے تھوڑا آگے بڑھ گئے اور وہ کیفیت ختم ہو گئی تو سنت رسول جو آپ ہر دم نبی کو اپنے ساتھ محسوس کر سکتے ہو، ہر دم جو تم نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے آپ کو آپ کا سچا عاشق بتا سکتے ہو، اس عمل کو اپنے چہروں پر سجانے سے موت مری جاتی ہے اور پورے گناہوں کا گویا نعوذ باللہ ہزارہ مرتبہ نعوذ باللہ سمجھتے ہیں کہ صاحب داڑھی رکھ لیے تو گناہ نہیں کر سکتے، داڑھی رکھ کے تو گالی نہیں دے سکتے، داڑھی رکھ لیے تو جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ ایک عجیب اپنی جو ہے غلطی کو چھپانے کے لیے ایک عنوان لگا دیا، نعوذ باللہ ہزارہ مرتبہ نعوذ باللہ۔ یہ یاد رکھیے، لوگوں کے ذہنوں میں خاص طور سے یہ بات بیٹھی ہوئی ہے داڑھی سنت ہے رکھنا، نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے، داڑھی رکھنا واجب ہے اور داڑھی کا عمل سنت ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب عثمانی قدس سرہ ایک مرتبہ حج پر پہنچے اور مدینہ پاک کی سرزمین میں آپ کی حاضری ہے۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے لیکن روزے کی جالی کو پکڑ کر خوب رو رہا، خوب رو رہا۔ دل اس کے رونے کو دیکھ کر محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اس سے بڑا مخلص دنیا میں نہیں پیدا ہوا ہوگا، اتنا رو رو کر کے حضور کی خدمت میں سلام عرض کر رہا ہے، اپنی باتیں اور اپنے دل کا دکھڑا حضور کے سامنے سنا رہا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دور جالیوں سے کہیں کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور وہیں کھڑے ہو کر کے حضور کی خدمت میں سلام اور اپنا معروضہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ عمل ختم ہوا، رات کو سو گئے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جو جملہ آقا نے حضرت مفتی صاحب کی خواب میں آ کر کے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کو اپنے دل پر لکھنے کی ضرورت، اپنے دل پر لکھنے کی ضرورت۔ فرمایا بیٹا شفیع، جو ہماری سنتوں پر عامل ہے، جو ہماری سنتوں پر عامل ہے وہ ہم سے دور رہ کر کے بھی بہت قریب ہے، وہ ہم سے دور رہ کر کے بھی ہم سے بہت قریب ہے، اور جس کو ہماری سنت پسند نہیں ہے، جس کو ہمارا چہرہ پسند نہیں ہے اور جس کو ہم جیسا بننا پسند نہیں ہے، وہ ہمارے بالکل قریب ہو کر کے بھی ہم سے کوسوں دور ہے۔ یہ جملہ ہر ایک کو اپنے دل پر لکھنے کی ضرورت ہے، اس کو دل میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ حجاج کی ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ حج سے فارغ ہو کر، عمرے سے فارغ ہو کر اب تو زندگی میں انقلاب آ جانا چاہیے، اب تو زندگی کے اندر بدلاؤ آ جانا چاہیے۔ عمر کا ایک بڑا مرحلہ تو زندگی گزارنے میں ہم نے لگا دیا، عمر کے اخیر مرحلوں میں حج اور عمرے جیسی عبادت سے جب فارغ ہوتے ہیں تو یہ مزاج بن جانا چاہیے کہ اب زندگی میں انقلاب آنا ہے۔ یاد رکھو کہ اپنے چہروں سے داڑھی کو نکالنا
ایک مشت سے کم کر دینا یہ ایک تو ناجائز عمل ہے، اور داڑھی کو مکمل صاف کروا دینا عورتوں کی مشابہت والا عمل ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ حضور نے باضابطہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، مشکات کی روایت ہے، اللہ ان مردوں پر لعنت فرماتا ہے جو عورتوں جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ ان عورتوں پر بھی لعنت فرماتا ہے جو مردوں جیسی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو حجاج کو چاہیے کہ اس طرز عمل کو تبدیل کریں، ورنہ پھر علامہ اقبال کا وہ شعر صادق آئے گا کہ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں؟ کہ جب واپس آ رہے ہیں تو ہاتھ میں زمزم اور کھجور ہے، زندگیوں میں کوئی انقلاب نہیں، زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں، نمازوں کی وہی رفتار اور سنتوں پر عمل کرنے سے وہی دوری، تو پھر بتاؤ کہ تم نے حج کر کے کیا حاصل کر لیا؟ وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی سو اب بھی ہے۔ ایک چوتھا عمل خاص طور سے خاتون حاجیات کی خدمت میں، حج کرنے کے بعد اپنے آپ کو پابند کر لینا چاہیے شرعی پردے کا۔ حج کرنے کے بعد اپنے آپ کو شرعی پردے کا پابند کر لینا چاہیے۔ اب تک کی زندگی جس حال میں جس طور پر گزر گئی، لیکن جن سے واقعتاً شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے اس پردے کے حکم پر قائم رہنا اور اس پردے کے حکم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا، یہ ہر اس حاجیہ پر جو حج کے عمل سے فارغ ہو کر کے آئی ہے اپنے آپ پر لازم کر لے کہ مجھے اب تک نہیں پتا تھا کہ یہ عمل غلط ہے، اب پتہ لگ گیا ہے، لہذا اب شرعی پردے کا اہتمام، دیور سے پردہ، جی نندوئی سے پردہ، یہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں اور جن سے پردہ کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، بہنوئی سے پردہ، ان ساروں سے پردے ہیں، لیکن نہیں، ان کے سامنے بھی بغیر پردے کے بے محابہ طور پر ان کے سامنے آ جانا یہ چیز غلط ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو حج کے بعد کم از کم اپنی زندگیوں کے اندر یہ انقلاب لانا چاہیے۔ پانچویں بات، حج کے عمل سے فارغ ہونے کے بعد اپنے علاقے میں پہنچ کر علاقے کے کسی اللہ والوں سے اپنے تعلق کو قائم کرنا، علاقے کے کسی اللہ والوں سے، اہل اللہ سے اپنے تعلق کو قائم کرنا، اور اگر حج سے پہلے ہی قرآن اور دینی کتابوں کے مطالعے کا ذوق ہے، باتجوید قرآن پڑھتے ہیں، فبیہا و نعمت، بہت اچھی بات، لیکن اگر قرآن کو باتجوید نہیں پڑھا تو پہلی ذمہ داری یہ سمجھے اپنی کہ حج سے فارغ ہو کر جب آئے تو علاقے میں کسی اچھا تجوید سے پڑھانے والے سے اپنا رابطہ کر کے قرآن باتجوید پڑھنا سیکھے۔ میں تو بول بول کے تھک گیا ہوں، لیکن کسی طریقے کا کوئی ریسپانس مجھے نہیں ملا اب تک، تو میں نے بھی چھوڑ دیا، اس لیے کہ بول کر کے آدمی سامنے والوں پر شاید یہ اثر پڑتا ہے ان کا شاید کوئی مفاد ہوگا، اس لیے بار بار انہوں بول رہے ہیں۔ ہاں میرا مفاد ہے، میں جو چاہتا ہوں اگر وہ چیز ہو جائے تو میرا مفاد ہے، دنیا کا بھی مفاد ہے، آخرت کا بھی مفاد ہے، میرا دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ میں جو چاہتا ہوں کہ نظام بنے مسجدوں کے اندر، تعلیم بالغان کے حلقے لگیں، میں نے گزارشات کی، درخواستیں دی، لیکن مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ میں چاہتا ہوں مسجدوں کے اندر تعلیم بالغان کے حلقے لگیں، کام کریں، اور لوگ بھی آ کر کے جڑیں۔ کب جڑو گے؟ قبر میں جانے کے بعد جڑو گے۔
کب اس بات کی توفیق ہوگی کہ میرا قرآن درست ہو جائے؟ مرنے کے بعد۔ وہاں ہائے افسوس کہنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ اگر مساجد میں نہیں ہو سکتا تو کم از کم علاقے کے اندر کوئی ایک گھر کا جو ہے انتخاب کر کے اس کو مرکز بنایا جائے کہ بھئی وہاں کام کریں، شاید مسجد میں کام نہ کرنے کی کوئی مصلحت ہو، اجازت نہ ملنے پر کوئی مصلحت ہو، تو اپنے علاقے کے اندر کوئی گھر کا انتخاب کر کے وہاں طے کرو کہ صاحب ہمیں قرآن سیکھنا ہے۔ اس لیے کہ قرآن سیکھنے کے لیے مسجد میں آنا شرط نہیں ہے، جہاں رہو وہاں رہ کر قرآن سیکھ سکتے ہو۔ تو حاجی کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ حج سے فراغت کے بعد اگر قرآن باتجوید نہ پڑھا ہوا ہو تو قرآن کو باتجوید پڑھنے کی اپنی پوری کوشش کرے، پوری محنت کرے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو بندہ قرآن پڑھتے پڑھتے سیکھتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، کل میدان محشر میں اللہ سیکھ کر پہنچنے والوں کی فہرست میں اس کو اٹھائیں گے، سیکھ کر آنے والوں کی صف میں ان کو اٹھائیں گے۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو آدمی حفظ کر رہا ہو، حفظ کرتے کرتے مکمل نہیں ہوا، دنیا سے رخصت ہو گیا، کل حفاظ کی صف میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے یہاں دینے میں کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس لینے کو ٹائم نہیں ہے، ہمارے کو لینے کو ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے یہ چند گزارشات، اور ایک آخری گزارش جو ہر مسلمان کو بطور خاص اور حاجی کو بھی بطور خاص اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ حج کے عمل سے فارغ ہو کر کے آیا ہو یا حج کا عمل اب تک نہ کیا ہو، لیکن مسلمان اگر ہے تو اس بات کا اپنے آپ سے اور اپنے جو ہے خدا کے ساتھ اپنا یہ تہیہ کر لے کہ بھائی دیکھو اب یہ جھوٹ موٹ کی زندگی، یہ لوٹ کھسوٹ کی زندگی، یہ دھوکے اور غرر کی زندگی، یہ لوگوں کو ستانے اور تکلیف دینے والی زندگی، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والی زندگی، جی بہنوں کا حق میراث مار کر کھا جانے والی ذہنیت، لوگوں کا مال دبوچ کر اس پر غاصبانہ قبضہ کر کے ناجائز طور پر ان لوگوں کو ستانے والی سوچ اور ذہنیت، اس عمل سے ہر مسلمان کو توبہ کرنے کی ضرورت۔ خدا کی قسم یاد رکھو، اللہ اپنے حقوق کے سلسلے میں تو معاف فرما سکتے ہیں، اللہ اپنے حقوق کے سلسلے میں سوال نہ کرے یہ ممکن ہے، لیکن حقوق العباد کے سلسلے میں یاد رکھو، حدیث سن رکھی ہوگی کہ بے سینگ کی بکری پر اگر سینگ والی بکری نے دنیا میں ظلم کیا، اللہ وہاں بے سینگ والی کو سینگ دے کر بدلہ دلوائیں گے۔ یہ حدیث تو سن رکھی ہوگی۔ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ بڑا خطرناک ہے۔ جتنی اقوام پچھلے انبیاء کی گزر چکی ہیں، اٹھاؤ ان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو کیوں عذاب آیا۔ نماز چھوڑنے پر، زکوٰۃ نہ دینے پر، جھوٹ بولنے پر نہیں، لوگوں کے حقوق دبانے پر۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ایک غلط اور گندے عمل میں مبتلا رہنے کی وجہ سے۔ اور اقوام پر جو عذاب آیا وہ لوگوں کے حقوق سے متعلق خاص طور سے اس کے اندر اہتمام کے ساتھ بتلایا گیا کہ حقوق العباد میں اگر گڑبڑ کرو گے تو پھر اللہ دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنائیں گے، آخرت میں تو بہرحال باعث عبرت بننا ہی ہوگا۔ اس لیے ان تمام باتوں پر حاجی کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، غیر حاجی کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے، اور جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اللہ کہنے والوں کو، سننے والوں کو، اور یہ پیغام جہاں تک پہنچے ان تمام لوگوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔